عجیب عمل ہے. بس عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایسا عمل دیکھا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کہ کل آیا نہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ اللہ کا ذکر نہ کر رہے ہیں. تو کیونکہ ہم نے سارے اعمال تو ویسے ہی کرنے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کر کے بتائے، ہمارے لیے تو وہ مثال ہے. تو جب یہ کیفیت صحابہ کرام کو نظر آئی اور واقعی آئی ہوگی اور آتی ہوگی اور اسے دکھایا ہوگا یہ کیفیت کو، تو سارے صحابیوں کی یہی کیفیت تھی کہ الحمدللہ ہر وقت وہ اللہ کے ذکر میں محو رہتے تھے. ایک تو ایک عجیب و غریب اللہ پاک نے جو انعام رکھا ہے اس پر، میں تو سمجھتا ہوں سارے انعاموں سے وہ انعام بڑھ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کتاب کے اندر اس انعام کو ارشاد فرمایا ہے اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے. اللہ پاک ہمیں سمجھ دے، لوگوں کو سمجھ دے کہ سمجھ سکیں کہ کتنا بڑا عمل ہے اللہ کا ذکر. فضائل حدیث میں بھی یہ موجود ہیں. حضرت شیخ رحمہ اللہ نے یہ لکھی ہے یہ حدیث، بڑے ذوق کے ساتھ آپ نے فائدہ بھی لکھا ہے، اور مقامات بھی حدیث آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانے میں موجود تھے، اپنے گھر میں موجود تھے. وہی کے ذریعے یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتری، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. ارشاد فرمایا اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ تشریف رکھیں کہ جو لوگ میرا ذکر کرتے ہیں، جو میرے ذکر میں محو رہتے ہیں، یدعون ربهم، پکارتے ہیں پھر رب کو. اس وقت خاص ذکر کیا اللہ، صبح اور شام کے وقت وہ محو ذکر ہوتے ہیں جب پوری جماعت بیٹھتی ہے اور ذکر کرتی ہے. تو آپ یہ شرف بخشیں اس جماعت کو، اعزاز دیں اس جماعت کو کہ آپ اس کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھیں اور شامل ہو جائیں. اللہ کے نبی بھی جب یہ پہی اتری لکھا یہی ہے کتابوں میں کہ سرکار دو سو میں قدومی صحت کے بعد اس وحی کے بعد تلاش میں نکل گئے کہ کون سی جماعت ہے جس کے لیے مجھے حکم دیا جائے اس کو ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے. تحریر مسجد شریف میں دیکھا تو ایک جماعت ہے الحمدللہ صحابہ کی، اور جس طرح حدیث میں آیا ہے کہ وہ لوگ کچھ لوگ بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، کسی کے جسم پہ کپڑے بھی نہیں ہیں، دیوانگی کی حالت میں، ایک عجیب کیفیت میں ہے، غربت کی انتہا میں. سبحان اللہ. اس حالت کے اندر بیٹھے ہوئے وہ اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. تو آپ سے تشریف لے گئے ان کے پاس، آپ نے ارشاد فرمایا، دیکھا ان کو، فرمایا سبحان اللہ، اللہ کی تعریف فرمایا کہ میری امت میں بھی ایسے لوگ ہیں، موجود ہوں گے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا کہ آپ ان کے ساتھ تشریف رکھنے بیٹھے. اور پھر آگے جو عجیب بات کہی ہے کتاب میں، سبحان اللہ، بہت عجیب ہے. فرمایا صحابی ہو گئے لوگوں، اب معاملہ یہ ہے کہ میری زندگی بھی تمہارے ساتھ ہے اور میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے. اب تمہیں زندگی کا موت کے رفیق ہو تم لوگ میرے. یہ لکھا ہے فضائل اعمال. تو یہ جو انعام ہے اللہ تعالیٰ کا، اتنا بڑا انعام ہے انسان کو، یعنی مایت نبی کریم سب ہوتا ہوئی صبح اور شام کے ذکر کرنے پر جماعت کی شکل میں بیٹھ کر اللہ جب بندہ ذکر کرتا ہے تو اس کا انعام اللہ پاک نے یہی دیا، جس سے میں زندگی بھی تمہارے ساتھ ہے اور میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے.